بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل او کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار ہمارے یوٹیوب چینل او کچھ سیکھیں میں خیر مقدم ہے۔ تو جی ناظرین، عبارت کو حل کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے یہ ہم پڑھ رہے تھے، اور ساتھ ساتھ شرح میں عمل کی ترکیب بھی شروع کر لی تھی۔ تو کچھ ساتھیوں نے کہا کہ ہمیں مطالعہ کرنے کا طریقہ بتا دیا جائے، تو آج کے سبق کے اندر میں اسی پر بات کروں گا انشاءاللہ۔ عربی عبارت ٹھیک کرنے کے لیے مطالعہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، عربی عبارت صحیح پڑھنے کے لیے مطالعہ کیسے کیا جائے، ٹھیک ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ اسی پر ڈسکس کریں گے۔ تو اگر ہمارے اسباق پسند آتے ہیں تو ان کو لائک کر کے اچھا سا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو بھی ضرور دبائیں، تاکہ آنے والے اس طرح کے تمام اسباق بآسانی آپ تک پہنچتے رہیں، اور آپ کے جتنی دوست احباب سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی ہمارے چینل او کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جوڑیں، تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو جی ناظرین، عربی عبارت ٹھیک کرنے کے لیے مطالعہ کرنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کس طرح سے ہم مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز آپ کا اجرا اچھا ہونا چاہیے۔ باقی اجرا کیسے کرنا ہے اس پر میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں، اس کو دیکھ لیجئے، تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو اجرا کرنے کا طریقہ آ گیا تو اب مطالعہ کے اندر آپ کو یہ 5 چیزیں کام دیں گی، یہ میں نے ترتیب وار لکھ دی ہیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کو بھرپور فائدہ دیں گی۔ اگر اس طریقے پر آپ عمل کرتے ہیں مطالعہ کرنے کے لیے تو انشاءاللہ آپ کی عبارت بالکل بہتر ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جب اجرا آپ کا پختہ ہو جائے پھر آپ نے جون سی کتاب کا مطالعہ کرنا ہے، سب سے پہلے اس میں آپ نے اسم فعل حرف کی پہچان کو دیکھنا ہے کہ اس میں سے کون سا کلمہ اسم ہے اور کون سا فعل ہے اور کون سا حرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ اسم فعل حرف کی علامات جو ہیں نحو میر کے اندر بھی لکھی ہوئی ہیں، علم النحو کے اندر بھی لکھی ہوئی ہیں، تو آپ وہاں سے اسم فعل حرف کی پہچانات کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے، تو وہ یاد کر لیں۔ الف اسم کا جیسے علامات الف لام داخل ہو، نون تنوین داخل ہو اس کے آخر میں، یا کسی اسم کی طرف مضاف ہو، تو اس طرح کی علامات وہ آپ یاد کر لیں۔ اگر میں بیان کرتا ہوں تو سبق لمبا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فعل کی علامات یہ بھی یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر مورب مبنی کی پہچان کرنی ہے آپ نے، کون سا کلمہ مورب ہے اور کون سا کلمہ کیا ہے مبنی ہے، یہ چیز بھی آپ نے مطالعے کے اندر دیکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ مورب مبنی کی بحث کو خوب یاد کر لیں۔ مورب مبنی کی پوری بحث یاد نہیں ہوتی تو پھر میں پچھلے سبق کے اندر بتلا چکا ہوں، مورب اور مبنی کی پہچان بتلا چکا ہوں، اس کے ذریعے آپ پہچان سکتے ہیں کہ کون سا کلمہ مورب ہوگا اور کون سا مبنی ہوگا۔ اس سبق کو بھی دیکھ لیجئے گا، اس سے بھی آپ کو بھرپور فائدہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئی مورب اور مبنی کی پہچان۔ تیسرے نمبر پر آپ دیکھیں عامل معمول کی پہچان کو دیکھیں، آپ اس میں سے دیکھیں کون عامل ہے اور کون معمول ہے۔ پھر آپ کے ذہن کے اندر یہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ عامل ہے تو اس کا عمل کیا ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے، عوامل کی بحث کو ذہن نشین کر لیں، یہ بھی کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ عامل کتنے ہیں، ٹوٹل تقریباً 12 مرفوعات، 8 مرفوعات ہیں، 12 منصوبات ہیں، اسی طرح آگے مجرورات 2 ہیں، کسی اسم کے شروع میں حرف جر داخل ہو یا اسی طرح کسی اسم کی دوسرے اسم کی طرف اضافت ہو تو مضاف الیہ، یہ 2 مجرور ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ یاد کر لیں۔ تو اس کے لیے آپ عامل معمول کی جب پہچان ہو جائے گی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا عامل ہے اور کون سا معمول ہے اور عامل کا عمل کیا ہے، تو اس طرح آپ کی عبارت حل کرنے کے لیے آپ کو مشکل پیش نہیں ہوگی، آپ اعراب لگا سکیں گے، ٹھیک ہے۔ چوتھے نمبر پر کلمات کا باہمی تعلق، اس کے اندر کیا ہے، باہمی تعلق دیکھنا ہے کہ یہ آپس میں کیا بن رہے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ غلام زیدن، اب ان کا تعلق کیا ہے، ان کا تعلق مضاف الیہ کا ہے، تو ان کا تعلق مرکب اضافی کا ہے، تو اس طرح کی چیزیں آپ دیکھیں تو اس سے بھی آپ کو کیا ہوگا، انشاءاللہ بھرپور فائدہ ہوگا۔ تو کلمات کا باہمی تعلق جب دیکھیں گے تو اس سے آپ کی ترکیب پختہ ہوگی، جب ترکیب پختہ ہوگی اعراب خود بخود آ جائے گا، ٹھیک ہے۔
پھر 5ویں نمبر پر کلمات کا لغوی معنی دیکھنا ہے آپ نے کہ اس جو لفظ آیا ہے تو اس کا لغوی معنی کیا ہے. جب لغوی معنی کریں گے آپ کو ترجمہ آئے گا. جب ترجمہ آئے گا پھر آپ کو کلمات کا باہمی تعلق بھی معلوم ہوگا اور اسی طرح عامل معمول کی پہچان بھی ہوگی. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کا کلمات کا لغوی معنی دیکھنا ہے کہ اس میں سے اس کلمہ کا کیا معنی ہے, اس کا کیا معنی ہے, اس کا کیا معنی ہے. جب یہ کام کر لیں گے اس کے بعد انشاءاللہ عبارت کو حل کرنا مشکل نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. اب یہ آخری دو چیزیں ہیں, کلمات کا باہمی تعلق اور کلمات کا لغوی معنی. ٹھیک ہے, یہ دو چیزیں آپ کو کام دیں گی. تو انہی دو چیزوں کا نام کیا ہے, ترکیب ہے. جیسے میں مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں, اگر آپ پانی کے اندر کیا ملا لیں, چینی ملا لیں اور ساتھ نیبو وغیرہ بھی ڈال دیں تو اب پانی کا نام بھی تبدیل ہو جائے گا. اب کیا بن جائے گی, وہ شکنجی بن جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ کے پاس دودھ ہے, دودھ کے اندر پتی ملا لیں اور ساتھ تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیں, اب دودھ تو وہی پہلے والا ہے لیکن اس کے اندر دوسری چیزیں مل گئیں تو اب اس کا نام کیا ہوگا, تبدیل ہو جائے گا, اس کا نام چائے بن جائے گا. ٹھیک ہے. یہ بھی کلمات تو وہی ہوں گے. ٹھیک ہے, کلمات تو وہی ہوں گے لیکن جب ہم کلمات کا باہمی تعلق ان کو آپس میں جوڑیں گے تو یہ اب ہمارے پاس کیا بن جائے گی, ترکیب بن جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے آپ اس طرح مطالعہ کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو اس وجہ سے آج امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو معلوم بھی ہو گیا ہوگا کہ عربی عبارت کو ٹھیک کرنے کے لیے مطالعہ کس طرح کیا جاتا ہے. تو اگر سبق پسند آئے تو اس کو لائک اور اچھا سے کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی ضرور کر دیا کریں اور مزید اسباق سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو بھی ضرور دبائیں. اور آپ کے جتنے دوست اب آپ سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جوڑیں تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. تو آج کے لیے اتنے ہی اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.